حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا رومی نے بہت سی حکایتیں لکھی، اگرچہ وہ تھی گپ شپ پر مبنی، بظاہر ان کے اندر کذب نظر آتا تھا، لیکن وہ اصل کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک حکایت مولانا رومی نے لکھی کہ چوروں کا ایک گینگ اور ایک جماعت تھی جن کا کام تھا سارا دن چوریاں کرنا۔ تو ایک دن وہ چوری کے لیے پروگرام بنا رہے تھے، تو وہ ملک کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آ کر ساتھ ان کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جی مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اس جماعت کا فرد نہیں بن سکتے، ہم اگرچہ چور بھی ہیں لیکن ہمارے اندر کمالات ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھئی کیا کمالات ہیں؟ انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اس کے اندر کمال یہ ہے کہ جہاں پر خزانہ دفن ہو تو یہ بو سے سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس الماری میں اس جگہ پر خزانہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ اور کمال ہے کہ خزانہ جتنی بھی سخت اور مشکل جگہ پر ہو یہ ہاتھ کے ساتھ اس جگہ کو کورید کر کھود کر وہاں سے خزانہ نکال لیتا ہے۔ تیسرا بھئی اس کے اندر کمال یہ بڑی سے بڑی دیواریں ہوں یہ پھلانگ کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک نے بو سونگ کر خزانے کی ہمیں بتلایا کہ فلاں جگہ پر، دوسرے نے وہاں سے نکالا، تیسرا وہاں سے لے کر بھاگا، یہ ہمارے اندر کمال ہے، بتاؤ تیرے اندر کیا کمال ہے؟ تو وہ بادشاہ تھا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا میرے اندر کمال یہ ہے کہ بڑی بڑی ہتکڑیاں ہوں، جب میں داڑھی کا اشارہ کرتا ہوں تو ہتکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا بھئی اصل کمال تو اس کے اندر ہے، مولانا رومی نے لکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا کمال والا بندہ ہتکڑیاں ٹوٹ جائیں گی، آج چوری کرتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں۔ ایک ان میں سے چوتھا بندہ وہ بھی تھا جس کے اندر کمال یہ تھا کہ وہ اندھیرے میں کسی کو دیکھ لیتا تو اس کو پہچان لیتا تھا۔ اب یہ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے یہ چاروں چور بھی، بو سونگنے والا بھی، زمین کریدنے والا بھی، بھاگنے والا بھی اور اندھیرے میں پہچاننے والا بھی، پانچواں ان کے ساتھ یہ بادشاہ اندھیرے میں بیٹھ کر مشورہ ہوا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے بالآخر یہ طے کیا کہ آج ہمارے ساتھ چھڑانے والا بندہ موجود ہے، آج چوری کرتے ہیں تو بادشاہ کے گھر میں کرتے ہیں تاکہ بڑا سا ڈاکہ ہو، چھوٹی موٹی چوری نہ ہو۔ پھر وہ گئے، بادشاہ بھی ساتھ ہے، گھر میں جا کر سارا خزانہ انہوں نے لوٹا، اور خزانہ لوٹ کر جب وہ فارغ ہوئے اور رات کو پوری کارروائی کی، اپنے اپنے حصے تقسیم کیے، 5 جگہ پر خمس ان کا تقسیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد صبح کو آوازہ لگ گیا کہ بادشاہ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ اب بادشاہ کو تو پتا تھا فلاں فلاں 4 آدمی تھے، اس نے سب کو بلوایا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ سارے پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ 5واں بندہ نظر نہیں آتا جو رات تھا، جس نے کہا تھا داڑھی کا اشارہ کروں گا ہتکڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ ایک آدمی جو اندھیرے میں پہچاننے والا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار 5واں جو ہمارے ساتھ چور تھا وہ یہی بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا نام نہ لو، ویسے ہو سکتا ہے ہمیں چھوڑ دے، جان بخشی ہو جائے، اگر آپ نے یہ کہا کہ 5ویں چور آپ ہو تو پھر ہمیں پھانسی ضرور لگائے۔ بہرحال بادشاہ جب آرڈر لکھنے کے قریب ہوا، اس اندھیرے میں پہچاننے والے آدمی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، رات والا وعدہ پورا کرو، داڑھی کو حرکت دو تھوڑی سی، ہم اب پھنسے ہیں۔ تو بادشاہ ہنسنے لگ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے سب کو چھوڑ دو۔ سب کو چھوڑ دیا، پھر ان کو سمجھایا کہ یہ گندا کام ہے، غلط کام ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت لکھنے کا مقصد مولانا رومی کا یہ تھا کہ دنیا میں ان 4 بندوں نے بڑے بڑے کمال حاصل کیے، اور بو سے سونگ کر خزانے کا پتہ کر لینا بہت بڑا کمال تھا۔ سخت زمین کو، چٹان کو کورید کر خزانہ نکالنا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ بڑی بڑی دیواروں کو پھلانگ کر بھاگ جانا یہ بھی بڑا کمال تھا۔ لیکن سب سے زیادہ کمال ان کے کام وہ آیا جس نے اندھیرے میں پہچانا۔ تو انہوں نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ اس دنیا کی اندھیر نگری میں جتنے بھی کمال حاصل کر لو، ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں ہتکڑی لگے گی، لیکن اگر اس دنیا کے اندھیرے میں آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو پھر وہ بندہ یوں سمجھو ہتکڑیاں ٹوٹ گئی اور کامیاب ہو گئی۔
اصل جو ہے حکایت کا مقصد یہ تھا کہ اندھیرے میں اللہ کو پہچاننا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو آج ظلمات کتنے اندھیرے ہیں، کفر کے، شرک کے، بدعات کے، رسومات کے، پھر ہر علاقے کے اندر کئی بدعات، کئی رسومات۔ اب ان اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پہچاننا ہے۔